لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازماؤں سے شادی کیسے کر لیتے ہیں جبکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ایسی انہونی ہوتی رہتی ہیں۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہوں گے۔ ہم رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں آج بھی غربت عام ہے اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد نکمے ہوتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے، جبکہ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگیں۔ ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسرا درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلسی کو بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کی ٹھاٹھ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وہ سب اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہمارے حالات دیکھے تو امی کی ہمت بندھائی کہ ہمارے ساتھ تم بھی کراچی چلو، وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے، تمہاری گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے اور نہ روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے، بھوک اور لاچاری کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں نے ابا سے ذکر کیا، وہ بولے میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن ہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہاں مجھے ہر ماہ 5-7 ہزار روپے بھجوا دینا تاکہ یہاں میں اپنا گزارا کر سکوں، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سودا گرچہ مہنگا تھا پر ماں کو مہنگا نہ لگا کہ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئی۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ کچھ دن ہمیں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی، وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں سمینہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کروا دو، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ والدہ کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا امڈی چلی آ رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بھبری ہوئی ڈائن سے نپٹنے میں بے بس نظر آتی تھی۔ جلدی خالہ کے طفیل سے ماں کو کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی تھی، ایک گھر میں روٹی پکانے جاتی تھی تو ہمیں ان کوٹھی والوں کا بچہ کچا کھانا مل جاتا تھا۔ چند گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر وہ شام ڈھلے تھکی ہاری آتی، ہمارے لیے کبھی باسی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھی، تو ہم تینوں نفوس پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والیوں کو ماسیاں کہا جاتا تھا، انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے 20 ہزار ماہانہ تک کمانے لگی تھی۔ یہ کڑا وقت تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھاتی یا نہ کھاتی، مگر اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا جہاں ماں کام کر رہی ہوتی۔ وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھو دیتی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتی۔ یوں میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روزانہ جاتی۔ اب میٹرک میں پہنچ گئی تھی، وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی، اس کا نام زہرا تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کی ممانی نے مجھے دیکھا۔
اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دو تو میں تمہیں فیس دوں گی، اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے ٹیوشن پڑھانا اچھا تھا۔ اس خاتون کا نام تو بیگم شہناز تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہ تھا، ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ اب میں روز ان کے گھر شام کو 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی اردو کمزور تھی، انہیں میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی، رنگ تو میرا بچپن ہی سے گورا چٹا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ لوگ میری صورت تکا کرتے تھے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شہناز کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے علاوہ سوائے نوکر کے کوئی نہ تھا۔ ملک صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرا تعلق محض ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے تمیز سے بات کرتے، اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شہناز گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آئیے گا۔ میں گھر آ جاتی، اور جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہی کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لے جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہوتی گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کر دیا کرتی تھی۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ہم ماں بیٹی اس گھرانے کے شدائی اور گرویدہ ہو گئیں۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ میری ماں کو مکان کے کرائے کی مدد میں علیحدہ سے رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑا تھا، مگر ایک کمرے کا کرایہ بھی یہاں 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے، اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کی بجائے اب ہمارے کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے، ہم اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لائق ہو گئے۔ پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی خرید لیا۔ گھریلو ضروریات کی انتہائی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک روز میری سہیلی زارا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے میکے فیصل آباد چلی گئی ہیں۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں۔ تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے۔ جب تک ممانی نہیں آ جاتی تم لوگ ان کا گھر سنبھال لو گی، وہ تمہیں اس کا الگ سے معاوضہ دیں گے۔ انکار کی کہاں گنجائش تھی؟ ان کے ہم پر پہلے بھی بہت سے احسانات تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا، اور اگلے دن سے ہم بیگم شہناز کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ موجود تھی جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہ تھی۔ میرے بھی میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی۔ تب بیگم شہناز نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں جو تم سے کروا لیا کروں گی۔ مجھے بیگم کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے کہ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے، تبھی وضاحت چاہی۔ ماموں یا مومانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلوایا ہے۔ مومانی تو اسپتال میں داخل ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی۔ وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے یخنی بنانے کو کہتے اور کبھی اپنے کپڑے استری کراتے، مجھ سے اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ گلنا بی بی ان کے ساتھ اسپتال میں رہتی تھی، اور گھر کا بیشتر کام مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ بیگم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہی۔ اس دوران میں ملک صاحب اور بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کے ہاں ہی ہوتی تھی۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مجھے تنہا شہناز بیگم کے گھر بھیج دیتی تھی کہ دیکھا بھالا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو پورا اعتبار تھا۔ بے شک ملک صاحب نے ان کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچایا تھا، لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے ایک روز ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آ گئی۔ ایک امیر زادی کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئیں
اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں میں نے ان کے لیے چائے بنا لی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے سبب بیگم شہناز میکے چلی گئی تھی، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت پیش آئی تھی۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا کہ ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو، ملک صاحب نے کہا ہے، لیکن ایسے مناسب نہیں ہے، ایک گھر میں یہ رات دن کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو۔ ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ بھلا ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو ایک دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بھابھی شہناز کو ڈاکٹر نے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جو لا علاج ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی، اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ گھرانے سے بھی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے؟ ملک صاحب اتنے بوڑھے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا کہ بیگم شہناز ایک اچھی خاتون ہیں، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں جب تک وہ حیات ہیں۔ ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئیں۔ 15 روز بعد وہ پھر آئیں اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہیں اور ان کے بچوں کی بری حالت ہے، ایک بار آ کر خود دیکھ جائیں۔ ان کے احسانات جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئے۔ وہ واقعی بیمار تھے اور ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا آپ یہاں موجود ہیں تو رابعہ آ کر ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے رابعہ تم کم از کم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا۔ رشتہ منظور نہ سہی، میرا اس برے وقت میں ساتھ تو دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ ان کے گھر جتنا وقت رہتی انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہ کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم آ گئیں، ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ صاحب نے ان کے بعد بھی مجھ سے کلام نہ کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام میں وہ کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئیں اور میکے چلے گئیں تو ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتہ لے کر میری والدہ کے پاس آئیں۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہیں اور بچوں کو رابعہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اس غربت میں کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہ تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھی اور انہوں نے خود ہی ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ بیگم صاحبہ خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لے تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے، اور میں ملک صاحب کو اپنے بچوں کے لیے مناسب لگی تھی، جبکہ اس دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصلہ آباد میں انتقال ہو گیا ہے، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ پورے 15 روز بعد وہ واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بھیج کر امی کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہیں، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں دراصل ابا کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں بھیجا تاکہ وہ ابا کو راضی کریں۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کی لالچ میں ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ ملک کی مت ماری گئی ہے، عشق نے اندھا کر دیا ہے، جو ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بیزاری دکھائی اور ملنا جلنا ترک کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔
وہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی با سلیقہ اور پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے، اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی۔ بدلے میں نے ان کے بچوں کو سکی ماں جیسا پیار دیا۔ وہ عقل مند ہیں، جانتے ہیں کہ دوسری عورت اگر ستیلی ماں بن کر گھر آ جاتی تو بہت کم بچوں کو ویسا پیار دیتی جتنا کہ ان کو مجھ سے ملا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔